تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 231 موسیٰ علیہ السلام کے حج بیت العتیق کا ذکر۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے داؤد بن ابی ہند نے ابو العالیہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی الازرق سے گزر رہے تھے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے راوی سے پوچھا کہ وادی ازرق کون سی ہے اور کہاں ہے، تو اس نے پھر صرف وادی ازرق ہی بتایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی گفتگو جاری رکھتے ہوئے بیان کیا کہ جب آپ وادی ازرق سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور انہوں نے بیان کیا تھا کہ وہ بھی کبھی حج العتیق کے لیے اسی وادی سے گزرے تھے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں جب آپ نے انہیں دیکھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت العتیق کے قریب پہنچ چکے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ اس وقت ثنیہ ہرشا میں تھے۔ راوی سے پوچھا گیا، یہ ثنیہ ہرشا کیا اور کہاں ہے؟ تو اس نے پھر وہی الفاظ دہرائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس بن متی کو بھی دیکھا تھا، وہ اس وقت سرخ اونٹ پر سوار تھے، ان کا جبہ اونی تھا جو ختام کا بنا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث اسراء کہلاتی ہے، اور اس میں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد عتیق کا ذکر فرمایا ہوگا۔ ویسے طبرانی کی روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیت العتیق قدیم بیت اللہ کے حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو حدیث مذکور کے مطابق وہ سرخ رنگ کے ایک بیل پر سواری کر رہے تھے، لیکن یہ روایت بہت عجیب ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نبوی اسود اسرائیل عثمان بن مغیرہ مجاہد اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے شب معراج اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فلک ہفتم تک ہر آسمان سے گزرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات اور ان تمام انبیاء کی شکل و شمال اور قد و قامت کے بارے میں اپنی مسند میں پیش کی ہے۔ اسے ہم بتفصیل اس سے قبل گزشتہ صفحات میں پیش کر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وفات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں وفات موسیٰ علیہ السلام کے عنوان کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ ان سے عبد الرزاق اور معمر نے ابن طاؤس اور ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کیا کہ جب حضرت اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو وفات کے ذریعے یاد فرمایا ہے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ کیا میرے رب نے مجھے اس ارض مقدس سے ارض حجر یعنی قبر میں جانے کا حکم دیا ہے؟ اور جب اسرائیل نے اسبات میں جواب دیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار کے اس حکم کی تعمیل پر بخوشی تیار ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں اس قدر فرمایا کہ پھر ارشاد فرمایا کہ کاش میں تم لوگوں کو کثیب بے احمر کے راستے میں بنی ہوئی ان کی قبر دکھا سکتا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معمر نے حمام اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی
اسی طرح بیان کی تھی۔ ویسے یہ حدیث مسلم نے مذکورہ بالا پہلی حدیث کے الفاظ میں حماد بن سلمہ، حماد بن ابی حماد اور ابو ہریرہ کے حوالے سے پیش کی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے وہیں سے اخذ کیا ہے۔ دوسرے متعدد شکا راویوں نے کئی مستند حوالوں سے یہ بھی بیان کیا کہ جب اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اللہ تعالیٰ کا مذکورہ بالا حکم بیان کیا تو وہ انہیں پہچان نہ سکے تھے، جس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ایک اعرابی کی شکل میں ان کے سامنے آئے تو وہ انہیں چھٹ پہچان گئے، کیونکہ ترسیل وحی کے لیے وہ اس شکل میں بھی کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اسرائیل کو قبض روح کا اشارہ کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام کی قبض روح کے سلسلے میں متعدد روایات میں بتایا گیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی اجازت لے کر ان کی قیام گاہوں میں داخل ہوئے اور پھر انہیں ان کے پروردگار کا حکم سنانے کے بعد ان کا ارشاد پا کر ان کی ارواح قبض کرتے تھے۔ اس روایت میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کی کئی مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے التیا سے بیت المقدس روانہ ہونے اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے چل کر تفصیل سے کریں گے۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدفین کے بعد ملائکہ نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان پر صلاۃ و سلام پڑھا تھا۔ اہل کتاب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 120 سال بتائی۔